آپ سب حضرات توجہ سے حضرت کی بات سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تصویر کوئی نہ مال جی یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے اللہ کے گھر پہ تو یہاں جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر، خیر پر خیر، خیر پر خیر، خیر پر خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله مولانا العظيم. میرے معزز سامعین، میں تو حقیقتاً اس بار، باقی میں کئی بار یہاں آیا ہوں، ایک بار نہیں، اس وقت بھی آیا ہوں کہ یہاں ایک بار ہمارے سیاحت المسلمین کا جلسہ تھا، اس میں بھی آیا تھا. اور اس وقت بھی آیا تھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ قاری سید الرحمن صاحب نام تھا غالباً، اس نے کئی اینٹیں اوپر نیچے رکھ کر اوپر سے ہاتھ مارا، سب کو توڑ دیا. یہ ایسا نہیں ہے کہ میرے ساتھ میں نے جوڑ رکھا ہے ہمیشہ. اس وقت بھی میں یہاں تھا کہ اسی مقام پر حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے، تقریر کر رہے تھے، اسی کے لیے میں بھی آیا تھا. تو اس لیے میں یہ بتاتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کبھی بھی اس کو آنے جانے میں نظر انداز کیا ہوا، لیکن کبھی چھپ کے کبھی حمید الرحمن حمید اللہ جان صاحب وہ یہاں ہوتے تھے، اس کے پاس بھی کئی بار اس طرح آیا گیا ہے. تو یہ بات میں نے سرچ کی کہ اس بار میں جو آیا تھا، ہمارے وہ وفاق المدارس العربیہ کے صدر بھی ہے، اور وہ بڑے اتنی شفیق آدمی ہے کہ وہاں ہم جب ساتھ ملتے ہیں کہ اس کی ہنسی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ مسلم نصیب فرمائے. اسی کی عیادت کے لیے مجھے حاضر ہونا تھا ضروری. ویسے ہی میں حاضر ہوتا تھا، لیکن اس بار تو میں صرف اسی کی نیت سے حاضر ہوا تھا کہ اس کی بات بھی نہ کروں، کیونکہ وہ تکلیف ہے، تھوڑے سے دور سے دیکھ لو. آج ہمارے پیاروں کا جو اس سال دور حدیث والوں کا آخری سال ہے، اور پہلے اتنی ذمہ داری شاید علماء کی تو پہلے بھی زیادہ تھی، لیکن اس دور میں جس قدر علماء کی ضرورت ہے، ان علماء کی جو ایسی خدمت کریں دین کے کہ اس خدمت میں اس کی کوئی بھی مفاد نہ ہو، ذرا برابر وہ لوگ کر سکتے ہیں. کیونکہ دجالی دور کا دور ہے، اس میں وہی لوگ مقابلہ کر سکتے ہیں دجال کے ساتھ جس کے اندر ایمان کے سوا کچھ نہ ہو. آپ میری بات کو عجیب محسوس کریں گے، لیکن یہ ہماری علماء نے یہ لکھا ہے کہ علم ایک وہ ہے جو صرف چلکا ہو، ان ظاہری باتیں ہوں. ایک وہ ہو جو اندر بھی علم ہو، باہر بھی علم ہو. تو اندر و باہر علم کو ایک کو قالی علوم کہتے ہیں، دوسری کو حالی علوم کہتے ہیں.
جو ظاہری علوم ہوتے ہیں اس کو وہ قالی علوم کہتے ہیں. جب تک قال کے ساتھ حال نہیں ملا ہوا ہو تو اس وقت ظاہری علوم سے لوگوں کھلونا بنائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے دین کو لہو و لعب بنایا ہے. لہو و لعب وہ چیز ہوتی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی, اوپر سے یہ کھیل ہوتا ہے. ظاہری علوم یہ ہے الحمدللہ آپ نے پڑھ لیا, اب آپ کی سال کی آخر میں چل رہے ہیں. الحمدللہ مدرسہ تو ایسا ہے کہ ہمارے دیوبند کا یہاں ایک بڑی نشانی ہے اس میں کہ یہاں تو جو علماء پڑھانے والے ہیں وہ علماء ایسے ہیں کہ الحمدللہ کہ اس سے ساتھ بیٹھنے والا کیا ہوتا ہے, اس کو حالی علوم بھی حاصل ہوتے ہیں, قالی بھی علوم حاصل ہوتے ہیں. لیکن میں تھوڑا سا تفصیل اس کو بیان کروں گا. تقریباً پاکستان کے مدارس میں الحمدللہ بہت اچھی ہے, یہ تو ہماری مرکز ہے بہت بڑا, اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے. ہمارے شیخ مولانا حسن جان شہید رحمۃ اللہ علیہ, اس کے ساتھ آپ بیٹھتے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ کیسی علم کیا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کا استاد ہو وہ کیسے ہوں گے. تو اس وہ عجیب عجیب باتیں کرتے تھے, نہ تو کسی ڈرتے تھے نہ متاثر ہوتے تھے. ایک بار لیبیا کے لوگ آ گئے, لیبیا کے لوگوں نے جو اس کے بڑے تھے, اس کا اس وقت ایک کتاب لکھا تھا کتاب الاحزر. اس میں تو جو کچھ بکواس تھا وہ تو تھا ہی, لیکن انہوں نے ایک تحریک اٹھائی تھی کہ جو ہم ہجری ہے اس کی بجائے موت نبی کریم کی وفات سے شروع کریں تاریخ. یہ ان کی تحریک تھی. اس زمانے میں ہم طالب علم تھے تو استاد جی نے اس کے پاس جب آئے تو انہوں نے عربی کا بڑا ماہر تھا, اہلاً و سہلاً بورڈ پر لے سب کچھ لکھ دیا. لیکن جب اس بات پر بات آئی کہ ہم ایک بات لے کر آئے ہیں کہ حدیث علیہ السلام کی وفات کسی شروع ہو جاتا ہے, دوسری فلاں کی وفات سے شروع کرتے ہیں, تو ہم بھی وفات سے شروع کریں گے. اس نے کہا کہ ہم قطعا نہیں شروع کریں گے. وہ حیران رہ گئے, شاید کسی نے اس کے ساتھ موافقت بھی کی ہو. وہ نے کہا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہجرت ہماری فتح کی نشانی ہے, موت زوال کی نشانی ہے. ہم شروع کریں گے تو کہاں شروع کریں گے؟ ہجرت کے بعد ہماری کیا ہو گیا؟ عروج ہو گیا. ہم عروج سے شروع کرتے ہیں, ہم زوال سے شروع نہیں کرتے. بڑی حد جواب. تو اللہ تعالیٰ جو جلالہ پہلے تو اس دائرے کو قائم دائم رکھے, ہمیشہ قائم دائم رکھے. تو قالی علوم یہ ہے کہ انسان آپ سامنے ہوتے ہیں, میں پڑھاتا ہوں, استاد جی پڑھاتا ہے آپ کو, یہ اس کو قالی علوم کہتے ہیں. یا اگر یہ نہ ہو, زبان سے نہ ہو, تو اس کو آج کل تو وہ علم کو علم ہے نہیں, لیکن اس کو کہتے ہیں آڈیو والا علم, آڈیو والا علم یا ویڈیو والا علم. ایک آدمی نے کہا کہ فلاں کی 1,00,000 شاگرد ہے. میں نے کہا کہ 1,00,000 شاگرد کہاں آئیں گے؟ اس میں کیسے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ نیٹ پر پڑھاتا ہے. میں نے کہا کہ ایک بات میں اس بات سن لو, جب اس پر کوئی بھی پابندی لگ جائے گی یا کچھ ہو گیا تو یہ سارے ڈیلیٹ ہو جائیں گے. سارے ختم ہو جائیں گے. اس کا نام میں نہیں لیتا کیونکہ میری عادت یہی نہیں ہے.
اور واقعی وہی ایسا ہوا کہ وہ ڈیسائیڈ ہو گئے. اب اس کا نام ہے شاگردوں کا نام ہے. اب یہاں دیکھو ہر شاگرد کا بھی نام ہے, استاد کا بھی نام ہے, چلتا رہتا ہے, وہ سینہ بسینہ ہے. لیکن بہرحال وہاں سے لوگ کچھ سیکھتے ہیں, کتابوں سے بھی لوگ سیکھتے ہیں, کتابوں سے. تو یہ سیکھنا جو ہوتا ہے اگر اس کے اندر حال شامل نہ ہو, دیوبند کی خاصیت یہ ہے کہ یہ صرف قاری علوم نہیں سکھاتے, وہ حالی علوم کو بھی سکھاتے ہیں. دیوبند کے بارے میں مشہور ہے, میں نے سنا ہے استادوں سے, وہ فرماتے تھے کہ وہاں دوبی بھی جو ہوتا ہے, دوبی جب آدمی کوئی کام کرتا ہے نا, مثلا یہ پتھر کو ہٹانا ہے تو کہ ہاں ایسا کہتے ہیں, جب تک ہاں نہ کہے تو ہٹتا نہیں ہے. کچھ زور لگتا ہے, کچھ زبان کی طاقت لگتی ہے. تو اس وقت وہ جب دوبی کپڑے دھوتے تھے انہیں وہ جو دیتے تھے. اب آج کل تو مشینیں ہیں تو کہتے کہ اللہ, یعنی جس کے دل کے اندر جو کچھ ہوگا وہی نکلے گا, یا ہاں نکلے گا یا اللہ نکلے گا. تو اس کی احمد دیوبند کی یہ تھی کہ وہ وجہ کیا تھی کہ وہ سکھانے والے حالی علوم کی بھی حامل تھے, قاری علوم کی بھی حامل تھے. آپ کو ایسے بننا ہے. اس کی میں ایک مثال پیش کرتا ہوں آپ کو. میں ایک بار دو مثالیں, بہاڑی جا رہا تھا, وہاں ہمارے عامر کا ایک بڑا وہ تھا ظفر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بہت زبردست آدمی تھا. راستے میں ہم جا رہے تھے, 100 سینکڑوں گائے تھے, کالے واسکٹ سب نے پہنے تھے, انہیں سہوال کی گائے. تو میں ساتھیوں کو کہا کہ اتنے ساری گائے کیسے جمع ہو گئے ہیں. جب قریب گئے تو ہلتی نہیں تھے, تو میں سمجھ گیا کہ یا پلاسٹر کی ہے یا سیمنٹ کی ہے. تو اس کے بعد میں نے کہا کہ ساتھیوں سے میں نے عرض کیا کہ یہ گائے اگر سب کو چٹنی بنایا جائے, اس سے 1 کپ دودھ دے گا, 1 کپ. اس نے کہا کہ نہیں ملے گا. سینکڑوں گائے ہیں, 1 کپ دودھ نہیں دیتا, کیونکہ یہ حالی علم سے کیا ہے, فارغ ہے. اصلی نہیں ہے, اصلی نہیں ہے, سچی گائے نہیں ہے. بہار میں چلتا چلتا کوئی سے گوشت آئے گا, اسے گوشت بھی نہیں آئے گا. بھائی کیا دودھ آئے گا, کوئی دودھ بھی نہیں آئے گا. اس نے کہا کہ اس کا گوبر بھی آئے گا, نہیں آئے گا, گوبر کام. اس کا گوبر بھی کام نہیں آئے گا, گوبر اس کے اندر ہے نہیں. تو پھر میں نے کہا کہ ان کا فائدہ کیا ہوا. تو میں نے کہا کہ ایک آدمی اگر عبادات کرتا ہے, علم کرتا ہے, اس کے اندر علم کی حقیقت نہ ہو, یہ حالی علوم, تو یہ اس کا فائدہ شاید مالی فائدہ تو پیدا مل جائے, لیکن یہ لوگوں کو نہیں چلا سکتا, لوگ اس کو چلائیں گے. تو میں مثال پیش کرتا ہوں. ادھر ملتان میں تھا, میں کہا تمہارے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ آم ہوتے ہیں ہمارے, بڑے بڑے اچھے اچھے آم ہوتے ہیں. میں کہا خربوزہ میں آم نہیں ہوتا, آم نہیں ہوتا. پہلے زمانے میں ہم صرف آم کی ہڈی ہم نے دیکھی تھی, آم کی ہڈی جو کچکول کی طرح ہوتی ہے جو درمیان میں, اس سے ہمارے بزرگ بھائی وہ سر کو کچلاتے تھے. لیکن دیکھا نہیں تھا. تو اگر ایک آدمی کو بہت ذہین بھی ہے, ہونہار بھی ہے, زبردست آدمی ہے, اس کو کوئی کہہ دے کہ اس کو آم سمجھانا ہے کہ آم کیسا ہوتا ہے. ایک آدمی پروفیسر نے تقریر کی کہ اس کا یہ ہے, اس طرح ہے, بہت بڑی لمبی. تو اس نے کہا کہ آپ نے آم کو سیکھ لیا؟ اس نے کہا کہ میں نے صفات سیکھ لیے لیکن میں نے دیکھا نہیں ہے, چکھا نہیں ہے. نہ دیکھا ہے نہ چکھا ہے. دوسرا اس نے کچھ تصویر بنائی, بہت بڑی تصویر آم کا,
زبردست تصویر بنائی. آپ سمجھ گئے کہ عام یہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ سمجھ گیا. کہا کہ مزہ محسوس ہوا؟ کہا کہ نہیں مزہ نہیں محسوس ہوا. مزے کے لیے پہ اور چیز چاہیے، وہ حال چاہیے. کیا چاہیے؟ حال چاہیے. پھر ایک آدمی اور آیا، اس نے وہاں سے ملتان سے درختوں سے ویڈیو نکالا تھا کہ یہ عام ہے. تو اس کو جب چکھ لیا وہ تھا کہ موبائل تھا تو وہ بھی فیل ہو گیا. وہاں سے ملتان سے ایک آدمی آیا تھا، اس کی جیب میں آم تھا. تو نے کہا تم کیوں جمع ہو؟ اس نے کہا کہ اس بچے کو، اس نوجوان کو ہم آم سکھانا چاہتے ہیں. اس نے کہا کہ میں سکھاتا ہوں. اس نے جیب سے آم نکالا کہ کس کو چکھ لو. جب اس نے کھا لیا اس نے کہا کہ اب مزہ آیا. علم سے تب مزہ آپ اٹھاؤ گے کہ تم کو حالی علم حاصل ہو، ورنہ یہ علم اگر آپ کے پاس ایسا علم ہو تو تم لوگوں کو چلاؤ گے، دنیا کو چلاؤ گے. میں پوری یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ساری دنیا مل کر تمہارا ایک، تم جب اللہ کے ہو جاؤ گے، میرا دوست ہوتا ہے کسی اس کو کوئی انگلی لگا دے تو میں اس کو نہیں چھوڑتا. اب اللہ حکم الحاکمین کی سپاہی ہے، یہ جو سپاہی ہے اس کو کوئی ہاتھ لگائے تو حکومت اس کو نہیں چھوڑتی. لیکن آپ حکیمین کی صفائی ہو، وہ واقعی صفائی ہو، کسی اور کا ایجنٹ نہ ہو دنیا کا اس کا، تو آپ کو کیا خیال ہے کہ وہ آپ کو دوسروں کے حوالے کرے گا؟ قطعاً نہیں کرے گا. آپ انبیاء علیہ السلام کی وارث بن رہے ہو، انبیاء علیہ السلام کی وارث بن رہے ہو. انبیاء علیہ السلام آگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی، وہ راستہ دے گا. موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں راستہ دے دیا، اکیلا ایک شخص ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ ساتھ بنزیل تھی، بنزیل ایسی کمزور قوم تھی، اتنے کہ لاکھوں تھے، کم نہیں تھے. لیکن جب آگے سمندر آیا، پیچھے سے فوج آئی تو نعرے لگائے ان لمدرکون، اب تو پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے اتنا فرمایا، وہ ایک اکیلا تھا، اس کے پاس وہ کہتا ہے کہ ان کے پاس خدا نہیں ہے کیونکہ یہ لمدرکون ہے. کیا؟ تو اس نے نعرہ لگایا موسیٰ علیہ السلام نے، کلا ان معی ربی سیہدین، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ میں رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھا دے گا. جو اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کو دیکھتا ہے وہ مخلوق کی طاقت سے نہیں ڈرتا. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مخلوق کی طاقت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو یہ علم حاصل کرنے ہوں گے، آپ کو اللہ سے تعلق مضبوط ہونا پڑے گا. اس کا یہی حل ہے کہ آپ کی دنیا آپ کی طرف آئے، آپ کی اس کی طرف دیکھے نہیں. اگر آخرت کے مقابلے میں آئے، میں نہیں کہ دنیا مت کماؤ، آخرت کے مقابلے میں آئے اس کی طرف دیکھو مت. کہیں آپ کو امامتی ملتی ہے، وہ بہت بڑا مسجد ہے لیکن اس کی کمیٹی ہے، نہ جاؤ اس کی طرف، وہ تمہیں خراب کرے گا. تم باز ہو، باز جانتے ہو، باز کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اتنے لوگ ہیں اور ایسا ہوا ہے. لیکن شکاری آپ کو پھر پکڑے گا. شکاری یہ دنیا والے لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے زبردست چلاک ہوتے ہیں. تو وہ جال بچاتے ہیں، اس میں بسیدہ ہڈی رکھتے ہیں، بسیدہ ہڈی. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مفت ہڈی ہے، وہاں سے باز آتا ہے اس پر گر جاتا ہے اور اس میں جال میں کیا ہو جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، پھر بچوں کا کھلونا ہوتا ہے. اگر آپ نے اس مردار دنیا پر گر پڑے تو تم باز ہو، تم
بڈیروں کا کھلونا بن جاؤ گے، جرنیلوں کا کھلونا بن جاؤ گے. اس لیے کہ جرنیل لگا کہ آج کل اس کے دبدبا ہے. آپ حکومتوں کا کھلونا بن جاؤ گے. آپ ایسا کریں کہ دنیا سے دل سے دنیا کو نکال دیں، اپنی خواہشات سے آزاد ہو جائیں. خواہشات پورا کریں، جائز خواہشات، لیکن اس سے آزاد ہو جائیں. اسی کو آپ نے حدیث میں پڑھا کہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میں جو کچھ لایا ہوں اس کی تابع نہ ہو جائے. میں آخر میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں، طلباء کی اہمیت. یہ مجھے خود میں نے حضرت استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حسن جان صاحب کے زبان مبارک سے اس ناکانوں سے سنا ہے، اور پھر کتاب میں تو بعد میں دیکھا، لیکن پہلی بار اس میں سیکھ گئے. آپ کے نام آپ کو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن جریر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تبری، جو بہت بڑی عالم ہے، محدث ہے، علماء جانتے ہیں اس کو، مفسر ہے، محدث ہے، مورخ ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ نماز ہم پڑھتے تھے. پہلے زمانے میں اس طرح منظم مدرسے نہیں تھے. یہ تو اللہ پاک کا شکر ہے، آپ کو کھانا بھی ملتا ہے طلباء کو کھانا ملتا ہے. کتنے وقت؟ ایک وقت، 3 وقت کام نہ کرے. اسی تو تم خراب کر دیا. ایک وقت یا 2 وقت، تو آپ دیکھو گے آپ کیسے مضبوط بھی رہو گے انشاءاللہ. کوئی تکلیف آپ کو نہیں ہوگی، بیماریاں بھی نہیں ہوگی آپ کو. تو اس وقت ہر آدمی اپنے کھانے کا انتظام خود کرتا تھا. استاد کے ذمہ صرف پڑھانا تھا، اور استاد بھی ایک جگہ پہ نہیں ہوتے کہ یہ شولیس یہاں بیٹھا ہے، یہاں وہ فقہ پڑھانے والا ہے، یہاں صرف نحو پڑھانے والا ہے، ادب پڑھانے والا ہے، فلان پڑھانے والا ہے. یہ ایسے نہیں ہوتے تھے، جگہ جگہ پر جاتے تھے. کہیں فلان، ہماری جب چھوٹے تھے اس وقت بھی ہم یہی سنتے تھے کہ فلان نحو میر بہت اچھا پڑھاتا ہے، فلان ہدایہ بہت اچھا پڑھاتا ہے. تو اس طرح پھر لوگ طلباء سے اٹھا کر کے 2 3 4 مل کر خود اپنا پکاتے تھے، اپنا کھاتے تھے، مفت نہیں. کیونکہ وہ ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی کتنی آسانی پیدا فرمائی. اللہ تعالیٰ کا خاص کام ہے. ہم کمزور ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے 3 وقت کھانا کی ذمہ داری مدرسے نے اٹھائی. اب سے چند بھی نہیں لیتا. تو وہ کہتے تھے کہ ابن جریر رحمۃ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں گیا وہاں مدرسے میں، 4 5 طلباء تھے، 6 طلباء تھے، ساتھ یہودی کا دکان تھا، اس سے سودا لیتے تھے. تو ہم نے وہاں سے ہمارا اندازہ تھا کہ ہم اتنے یہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا. تو تقریباً 6 7 ماہ کے بعد ہمارے ساتھ راشن ختم ہو گیا. وہاں کوئی ایسی چیز تھی بھی نہیں کہ وہاں کوئی چیز مچھلی کا شکار کرے، کچھ کر لے. استاد جی تو خود بھی ملنگ آدمی تھا. تو ہم نے جانے لگے. تو اس یہودی نے ہمیں کہا کہ تم کیوں جاتے ہو؟ یا تو جو لوگ آتے ہیں 1 سال گزارتے ہیں، اتنے وقت گزارتے ہیں، تم تو جلدی جلدی جا رہے ہو. اس نے کہا کہ ہم پھر آتے ہیں. اس نے کہا کیوں پھر آتے ہو؟ اس نے کہا کہ کچھ راشن لا کر لے کر پھر آتے ہیں گھروں سے. اس نے کہا کہ میں دیتا ہوں، فکر مت کرو، آپ پڑھو. تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری غیرت نے وہ نہیں کیا کہ ہم اس سے مفت لے لیں. تو اس نے کہا کہ ہم اسے قرض لے لو. پھر ہم نے مان لیا کہ نبی کریم سمجھے قرضہ تو لیا ہے. تو ہم نے سبق پورا کیا. اس کے بعد جب ہم واپس لانے لگے تو اس دکاندار کے پاس آ گئے کہ وہ رسید دے دے کتنا بنتا ہے کہ تاکہ ہم آپ کو وہ پیسہ واپس کر دیں. تو اس نے کہا کہ میں نے لکھا ہی نہیں ہے.
روکنا میری بس میں نہیں تھا. اب میرے پاس لکھا ہوا موجود نہیں ہے, میں نے یہ بس تم کو دیا ہے کہ تم دین سیکھتے ہو, بس چلے جاؤ. وہ کہتے کہ ہم چلے گئے. بس میں کیا کہہ سکتے, جب نہیں رہتے تو ہم کیا کریں گے. تو پھر کسی وقت ہم نے فارغ ہو گئے, حج پہ چلے گئے. میں اس وقت حج میں جو پہلے لوگ گئے ہیں تھوڑے تھوڑے لوگ ہوتے تھے. جب حج کا موقع ختم ہو جاتا تھا تو چند لوگ, کوئی مجھے خود یاد ہے کہ ہم اپنے زمانے میں سن 70 کی دہائی میں جب 4-5 دن گزر جاتے تھے حج کا, تو 4-5 آدمی راتوں کو طواف کرتے, 5, 10, 20, 30 ایسا. تو کہتے کہ میں طواف کر رہا تھا, اس وقت کنکر تھے وہاں, کنکر. تو اس میں حتیم کی وہ مقام ابراہیم کے ساتھ ایک آدمی کو دیکھا, اس یہودی کی طرح تھا. اس ساتھ بال بچے تھے اور بیٹھے تھے وہاں, اللہ سے مانگ رہے تھے. تو میں جلد طواف کر کے اس کے پاس آیا کہ حاجی صاحب مجھے ایک شک ہوتا ہے, فلان مسجد کے ساتھ ایک دکان تھا, یہودی کا دکان تھا. وہ آدمی اسی کی شکل اور آپ کی شکل بالکل ملتی جلتی ہے. ہم وہاں پڑھتے تھے مسجد کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ وہ میں خود تھا. واقعہ تو اس کو معلوم تھا. جب آپ رخصت ہو گئے تم لوگ, تو میں نے رات میں خواب میں دیکھا بہت حسین چہرے والا شخص آیا. وہ ایسی خوشبودار تھا کہ اس طرح خوشبو ہم نے پہلے نہ سونگی ہے نہ بعد میں سونگی ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ تم نے میرے دین کے طلباء کو خدمت کی ہے, میں آپ سے بہت خوش ہوں. تو میں نے پوچھا, وہ کہتے ہیں, وہ یہودی نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ آپ ہے کون؟ انہوں نے کہا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کہنے لگا اس طرح چہرہ میں نہیں دیکھا تھا. ابھی غریب سب کو حرام میں دیکھتے ہیں لوگ, لیکن اپنی عینی کے مطابق دیکھتا ہے. اس کا دل صاف تھا, اسی طرح دیکھا جس طرح تھا, جس طرح اس کا یہ صاف ہوتا. تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسلام قبول کر لیں. اس نے کہا کہ ہاتھ بڑھائیے. تو رات کو جب میں ہاتھ میں ہاتھ دیا تو میں اتنا سکون محسوس کر رہا تھا کہ میں زبان سے وہ نہیں کہہ سکتا. لیکن جب اس نے کہا کہ پڑھو آپ بھی پڑھو, اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. جب یہ کہا تو میری آنکھ کھل گئی. تو میں بڑا وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایسے لگتا جیسا وہ نہیں ہوتا جب کبھی کبھی آدمی بہت خوش ہوتا ہے تو چمک چمک نظر آتی ہے, ایسی خوشبو پھیل رہی تھی. کہا کہ کیا ہوا؟ تو میرے بچے اٹھے, اس نے کہا کہ آج ہماری گھر کے اندر خوشی محسوس ہوتی ہے. تو میں نے خواب بتایا, سمجھایا اس کو. تو پھر اسی مولانا کے پاس جن سے تم نماز وہ پڑھتے تھے, اس کی ہاتھ پر ہم سب بیعت ہو گئے, مسلمان ہو گئے. اور ہمارے مال میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت ڈال دی کہ پورا گھرانہ ہم یہاں آئے ہیں حج پہ. اس میں دو طرف کی باتیں ہیں. ایک تو طالب علم کو کہ اللہ تعالیٰ تم کو کتنا بڑا مقام دیا ہے, جو تمہاری خدمت کرتا ہے مالی جانی دعاؤں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ان کو کیا دیتا ہے؟ اسلام سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ ایمان سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ مال بھی ترقی کیا ہوگی؟ مال بھی دے دیا. دوسری بات یہ عوام سے کہہ دوں گا
کہ تم تو اس طرح واقعی عالم بنو. کیا بنو؟ کیا کہ تم نبی کے انبیاء سب کے وارث بنو. صحیح. وہ نہ کسی تما رکھتے تھے نہ اس بات سے کوئی توقع رکھتے تھے. محض اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ساتھ کیا تھا؟ اس کے ساتھ معاملہ ہوتا تھا پتے کھا کر، لیکن کسی کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتے تھے. آج طلباء ہمارے ساتھ وعدہ کرے کیا خیال ہے؟ مشکل ہے. لیکن آپ دیکھو گے، آپ ہمارے اپنے بزرگوں کی تاریخ دیکھیں، انہوں نے یہ ایسا کیا، لیکن پھر دنیا کی حکومتیں اس کے پاؤں میں گر گئی. پھر دنیا کی جرنیل، دنیا کی بڑی بڑی لوگ اس کے سامنے گر گئے. دنیا جو انسان تو چھوڑ دو، خونخوار شیروں نے اس کے لیے دم ہلا دیے. لیکن تم ایسے بن جاؤ، پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر تم سے اللہ پاک کام لے لے گا. حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی تھے، دنیا میں کیسے انقلاب برپا کیا. حضرت حاجی امداد اللہ ایک آدمی تھے، پورا درس نظام بھی نہیں پڑی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ کتنا کام لیا. یہ جتنے آپ ہم بیٹھے ہیں، جہاں بیٹھے ہیں، یہ ساری کیا ہے؟ اس کی فیض چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے آپ سے کام لے لے گا. یہ عوام کو یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ طالب علم کو دعا کرتا ہے، اس کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، اس کی خیرخواہ ہوتے ہیں، وہ اچھے ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے، تم کو رہتا دے گا. تمہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ تم تو اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہو. اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی دے گا، اللہ تعالیٰ مال میں برکت بھی نصیب فرمائے گا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کو دین میں بھی پختگی نصیب فرمائے گی. وآخر دعوانا الحمد للہ آمین. الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد وآلہ طیبین الطاہرین. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ اس ادارے کو تا قیامت ترقی پر ترقی نصیب فرمائیں. یا رب العالمین ظاہری ترقی بھی نصیب فرمائیں اور ظاہری سے زیادہ باطنی ترقی بھی نصیب فرمائیں. یا اللہ جہاں اس کے ہمیشہ سیادتوں نے اس ادارے کو اچھے استاد دیے. یا جل جلالہ ان کو اچھے استادوں سے محروم نہ کرے. یا جل جلالہ ہمیشہ رب العالمین جل جلالہ ان کی اولادوں سے کام لے لے. یا رب العالمین اس کے رب العالمین پوتوں سے، اولادوں سے، پڑپوتوں سے قیامت تک اس کی فیض کو پوری دنیا میں جاری ساری رکھے. رب العالمین قائم دائم رکھے. یا ہمیں جو ہمارے مشائخ وفات ہو گئے سب کو رب العالمین جل جلالہ اعلیٰ درجات نصیب فرمائیں. ہمارے حضرت مولانا حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دعوت برکاتہم اللہ علیہ علیل ہے، بیمار ہے. یا جل جلالہ تو اس کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائیں. ہم کو ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں. یا ارحم الراحمین جتنی طلباء ہے یا جل اس کے علم میں رسوخ پیدا کر دیں. یا جل جلالہ اس کو علم کے ساتھ قاری علوم کے ساتھ حاری علوم بھی یا اللہ پوری طرح منتقل فرما دیں. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا اللہ جل جلالہ اس مدرسے کے جو ضروریات ہے تو جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ مدارسوں کی کیا ضرورت ہوتی ہے. یا رب العالمین یا اللہ جو اس کی رکاوٹیں ہیں سب کو دور فرما دیں، سب کو دور فرما دیں. اس کی رب العالمین یا اللہ اس کی ضروریات کو بلکہ اس کی سہولیات کو یا اللہ اپنی خزانہ غیب سے پوری فرما دیں. یا اللہ علماء سے لوگوں کے دروازے نہ کٹکھٹائے. یا اللہ علماء سے لوگوں کے دروازے اپنی بندوں کے دروازوں کو نہ کٹکھٹائے. یا اللہ بندوں کو محتاج بنا کر کے اس کے پاس آئے، ان کے دروازے کٹکھٹائے. یا رب العالمین جل جلالہ اس مجمع میں جس کی جو بھی شرعی حاجت ہو تو اس کو پوری فرما دیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہاں ٹھیک ہے، صحیح ٹھیک ہے. میں
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا استاد تو جو ہے وہ تو سب نے بتا بھی دیا. کوئی ایک حدیث پڑھ رہی مجھے. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وبارك على سيد الخلق محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. قال رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم مشائخنا وعلوم سائر الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز طلباء اور یہاں جو علماء بیٹھے ہیں, مجھے تو میں استاد حدیث کا شیخ العزیز مولانا حسن جان شہید رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے ہیں اس طرح سند نہیں دیا جاتا ہے. اس نے مجھے اجازت دی تھی. حضرت مولانا عبدالحلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ یہ آئے تھے, اس نے خود مجھے وہاں ایک سند تھا وہ پکڑوا دیا کہ میرے تاکہ آپ کو مدنی کی وہ بھی مجھے اس نے دی ہے. اس طرح کئی مشائخ نے سجاد ہوئی ہے. میرے استاد محترم جو میرا فقہ کا استاد ہے, تخصص میں نے اسی کیا ہے, براہ راست کیا ہے, شیخ العزیز حضرت مولانا شیخ الاسلام حضرت شیخ العزیز حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, انہوں نے مجھے جن لوگوں نے اس کو اجازت دی تھی شرق و غرب کے لیے بہت سے, وہ ان کو نے جو کتاب لکھی ہوئی تھی وہی کتاب بھی دے کہ آپ اجازت دیتا ہوں اس. تو ساری اجازتیں جو مجھے اس سلسلے میں ملی ہیں وہ میں آپ کو دیتا ہوں, اس شرط کے ساتھ کہ آپ اپنے بزرگان دین کے تشریحات کے ساتھ اس پڑھاؤ گے. طلباء روشنی ڈالیں, پیچھے پیچھے بیٹھے. کاغذ وظیفہ ہے یہ مجھے کاغذ سبق نہیں ہوگا.